بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ پریویس سیشن میں ہم نے اپنی سٹوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو طالب کے ساتھ زندگی کے شروعات میں اختتام کی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، ان کی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے ان کے لیے بھیڑ بکریاں بھی چرا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو طالب کیونکہ باقی مکہ کے لوگوں کی طرح تجارت ہی ان کا پیشہ تھا اور تجارت کے لیے وہ لوگ مختلف ملکوں میں قافلوں کے ساتھ جایا اور آیا کرتے تھے، حضرت ابو طالب نے بھی اسی نیت سے، اسی انٹینشن سے ملک شام یعنی سیریا جانے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے کا جو سیریا تھا وہ بہت مختلف تھا۔ یہاں کے اس زمانے میں عرب تاجر جو ہیں وہ بوسٹر میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے اس قدر اٹیچ تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، کہیں جاتے ہی نہیں تھے۔ اب 583 عیسوی کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 12 سال کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 4 سال سے حضرت ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اب جب جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنا ملک شام کے سفر کے بارے میں بتایا تو وہ اداس ہو گئے۔ ان سے الگ رہنے کا تصور ان کو بالکل، دل ان کا ہولا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گلے کے ساتھ لگ کر جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ جناب ابو طالب تو دل سے چاہتے تھے کیونکہ وہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر انکمفرٹیبل اور انکمپلیٹ فیل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر کی وجہ سے بس ان کو تھوڑی سی پریشانی تھی کہ سفر لمبا ہوگا، سفر کی مشکلات ہوتی ہیں، وہ کیسے اس چھوٹی سفر میں ان کے ساتھ سفر کریں گے، صرف اس لیے وہ ان کو ساتھ جانے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے۔ اب گھر سے دور، آرام سے بے آرامی ہو جائے، لمبے سفر کا ہو، تو ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شوق کا اظہار کیا تو یہ دیکھ کر چچا مان گئے۔ ان دنوں شام کوئی کنٹری نہیں تھا، سلطنت نہیں تھا، بلکہ وہ سلطنت روم جس کو ہم بائزنٹائن امپائر کے نام سے جانتے ہیں، اس کا ایک صوبہ یعنی پروونس ہی تھا۔ اس دور کے شام میں اور آج کے ملک شام میں بہت ڈفرینس ہے۔ آج کے ملک شام اردن، جو آج کا ملک شام ہے وہ اردن یعنی جس کو ہم جارڈن جانتے ہیں، فلسطین یعنی پیلسٹائن، اسرائیل اور لیبنان، یہ سارے علاقے اس شام میں شامل تھے۔ شام کے کچھ علاقے ایران کے ماتحت تھے اور بصرہ جو شام کا جو علاقہ تھا وہ رومی اور ہیرا عراق کے علاقے میں سے تھے۔ اب یہ سارے علاقے جو ہیں آدھے بائزنٹائن امپائر میں تھے اور یہ بصرہ، رومی اور ہیرا پرشین امپائر یعنی ایرانی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ سفر شروع ہوا۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے۔ اس قافلے میں 22 افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کا ایک بالکل نیا ایکسپیرینس، نیا تجربہ، بہت کچھ نیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ، بہت آبزرونٹ اور ہر چیز کو بہت دھیان سے دیکھنے اور سیکھنے والے تھے۔ یہاں پہ بھی مختلف قبیلوں کے لوگوں سے ملے، نیا راستہ، نیا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو بہت شوق سے، کیوروسٹی سے دیکھ اور سیکھ رہے تھے۔ انہیں تو مختلف لوگوں کے ساتھ ملنے اور وقت گزارنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ اب ان کو پتہ چل رہا تھا کہ سفر کی آسانیاں اور مشکلات کس کو کہا جاتا ہے۔ مختلف رنگ اور نوع کے انسان تھے۔ لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایسی چیزیں دیکھیں جو مکہ میں نہیں تھیں۔ مختلف زبانیں بولنے، مختلف انداز کا لباس پہننے والے، مختلف خوراکوں کو کھانے والے
اور بہت سے ملکوں اور علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ یثرب، تیمہ، دومت الجندل سے ہوتا ہوا شام کے شہر بصرہ پہنچا، جو دمشق یعنی ڈمیسکس سے عمان یعنی جارڈن کے راستے میں واقع تھا۔ بصرہ ان دنوں خوران، جس کو انگلش میں ہیورن کا مرکزی شہر تھا، کہا جاتا ہے۔ تو رات میں اس شہر کا نام باشان بتایا گیا ہے۔ مکہ سے بصرہ تک کا سفر 2000 کلومیٹر ہے۔ یہ سفر تقریباً 50 دن جاری رہا، تقریباً پونے 2 مہینے۔ عرب سے آنے والی تاجر بصرہ شہر کے باہر ہی رکا کرتے تھے۔ اس وقت جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہائی ویز پہ ڈھابا ہوٹلز یا ٹرک ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل اس زمانے میں آج کل کے زمانے کی طرح یہاں پہ کوئی ڈھابا یا ٹرک یا قافلے کا ہوٹل تھا۔ عرب سے آنے والے تاجر یہاں اپنی پہلے تھکن اتارتے، ساری ٹائرڈنس ختم کرتے، رات رکتے، اپنے سامان کی سیٹنگ کرتے، اپنے کاروبار کی تیاری کرتے۔ ملک شام میں تجارتی سرگرمیوں سے پہلے یہ آخری پڑاؤ تھا جہاں وہ اپنا سارا سامان اپنا پوری پلاننگز کے ساتھ سیٹنگ کر لیتے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی ٹھنڈی چھاؤں آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی، اس کے سائے تلے لوگ ریسٹ کرتے۔ اس کے قریب ہی ایک عیسائی راہب از دا کلرجی مین، کرسچین کلرجی مین۔ یہ جگہ موناسٹری، یہ جگہ جو تھی موناسٹری تھی، یعنی کہ راہبوں کے رہنے کی جگہ تھی، جو کہ کرسچن راہب تھے، صدیوں سے عیسائی راہبوں کے پاس تھی۔ ایک راہب وفات پاتا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا آ کر یہاں رہنے لگتا۔ عیسائی راہبوں کی یہاں اس اسپیسیفک جگہ میں رہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے علم کے مطابق اس کائنات کے آخری نبی کو یہاں سے گزرنا ہے۔ اب جیسے کہ ہم پہلے بھی اس چیز کو پڑھ چکے، جان چکے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بارے میں، ان کے آنے سے پہلے تمام انبیاء، تمام ادیان اور تمام کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تورات یعنی یہودیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، ان کی نشانیوں کے بارے میں علم تھا، بالکل اسی طرح عیسائیوں کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی کے آنے کے بارے میں علم تھا۔ ان کو بھی مختلف نشانیاں بتائی گئی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بیچ میں تقریباً 600 سال کا فرق ہے۔ یہاں رہنے والا راہب آنے جانے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا اور آخری نبی کا انتظار کرتا۔ اس زمانے میں جو راہب وہاں پہ موجود تھا اس کا نام جرجیس تھا، لیکن وہ اپنے نام کی بجائے بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ سریانی یعنی سیرین لینگویج کا ورڈ ہے۔ بحیرہ کے معنی ہے بے حد دانشمند، سیگیشیس، علم والا، نالجیبل۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں رہائش پذیر تھا۔ اس نے بے شمار عرب قافلے یہاں سے گزرتے اور ٹھہرتے دیکھے۔ اسے یقین تھا کہ جیسے کہ باقی تمام نشانیاں قریب ہو گئیں، اس کے اندازے کے مطابق آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے، اور اسے امید تھی کہ شاید وہ ہی اپنی زندگی میں ان سے مل سکے۔ اس بار عرب تاجروں کا جو قافلہ بصرہ آیا وہ پہلے تمام قافلوں سے مختلف تھا۔ بحیرہ نے ان میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی چیزیں مشاہدہ کیں، آبزرو کیں۔ اس کا خیال اسے مجبور کر رہا تھا، مستقل کمپیل ہو رہا تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا مختلف اس دفعہ کیوں ہے۔ اس نے عرب تاجروں سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو کھانے کی ضیافت دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس نے انہیں ایک انویٹیشن دیا تھا کہ وہ آئیں اور اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ آپ سب لوگ میرے مہمان بنیں، اور یہ بھی درخواست ہے کہ آپ کے قافلہ میں شامل تمام لوگ آئیں۔ عرب تاجر تو مسافر تھے، انہیں بہت اچھا لگا اور دعوت قبول کر لی۔ ساتھ تو یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم تو یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں، لیکن راہب نے کبھی ہمیں دعوت پر نہیں بلایا۔ بحیرہ اس سے پہلے کسی عرب تاجر سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ عرب تاجر کھانا کھانے کے لیے بحیرہ راہب کے پاس آئے۔ بحیرہ نے سب لوگوں سے فرداً یعنی انڈیویجولی ملاقات کی، مگر بحیرہ کو جس کی تلاش تھی، یعنی وہ ایکسٹرا آرڈنری چہرہ جس کے خیال میں کہ اس کی وجہ سے سب چیزیں ڈیفرنٹ ہو رہی تھیں، اسے نظر نہیں آیا۔ اس نے ان کے تمام سب کے چہرے سرچ کیے۔
جتنے بھی لوگ ان کو ملے اس میں سے کچھ بھی غیر معمولی تھا نہیں. اسے حیرت ہوئی ایک دن پہلے جو اس نے دیکھا تھا وہ آج کیوں نہیں ہے. اسے یقین تھا کہ ایسا اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی، ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو مس آؤٹ ہے. اسے یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا. اس نے ایسی غیر معمولی بات پہلے کبھی نہیں دیکھی جو کل اس عرب قافلہ کے آتے ہوئے دیکھی. آخر وہ کون ہے؟ وہ کیسا چہرہ ہے؟ وہ کون شخص ہے جو ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا؟ بحیرہ سوچ میں گم ہے. اس نے عرب تاجروں سے پوچھا، کیا تمہارے قافلہ میں شامل سب لوگ یہاں آ گئے ہیں؟ عرب تاجر کہنے لگا، ایک بچہ بھی ہے ہمارے ساتھ جو یہاں نہیں آیا، ہم اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں. بحیرہ نے خواہش ظاہر کی، اس بچے کو بھی میری دعوت میں لے آئیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قافلے میں شامل سب لوگ میرے مہمان بنیں. ہوا کچھ یوں تھا. آخر وہ کیا ایکسٹرا آرڈنری چیزیں تھیں جو بحیرہ نے آبزرو کی تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ جب تاجروں کا قافلہ اس پڑاؤ کی طرف، یعنی اس وہ جو ہم نے ذکر کیا جو اسٹے انہوں نے بنایا ہوا تھا جہاں بہت بڑا درخت تھا، اس کی طرف بڑھ رہا تھا، تو بحیرہ نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان لوگوں پر سایہ کیے ہوئے ہے. جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے بادل کا ٹکڑا بھی آگے بڑھ رہا ہے. یہ دیکھ کر بحیرہ کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہوئی. اب ہم تو شروع سے ہی یہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پاس تھے، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، تب بھی بادل کا ٹکڑا مستقل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتا تھا. یہ قافلہ قریب آیا تو بادل کا ٹکڑا بھی قریب آیا. بحیرہ نے غور کیا اور دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا پورے قافلہ پر سایہ نہیں کیا رہا تھا، بلکہ بادل کا یہ سایہ ایک دو لوگوں کے سروں پر ہے. بحیرہ ایک مدت سے یہاں آباد ہے. اس نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا. قافلہ رکا، بادل بھی رک گیا. بحیرہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، کہیں یہ وہی ہستی تو نہیں، یہ وہی پرسنالٹی تو نہیں جس کا مجھے انتظار ہے، جس کا مجھ سے آنے سے پہلے ہمارے عیسائی راہب ہر نسل در نسل انتظار کر رہے ہیں. قافلہ درخت کے سائے میں رکا تو درخت کی شاخیں بھی جھک گئیں. بادل کا ٹکڑا، درخت کی جھکی ہوئی شاخیں، چھاؤں اور بھی ٹھنڈی ہو گئی. بحیرہ نے سوچ لیا کہ وہ اس قافلے کے تمام لوگوں سے ضرور ملے گا. جو الہامی کتابیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ کتابیں تھیں، ڈیوائن ریولیشنز تھیں، اس میں بتائی گئی نشانیوں اور اسکرپچر سے وہ ان لوگوں کو، اسکرپچرز یعنی کہ جو چہرے کے فیچرز یا ان کے انداز یا ان کا ایک پورا پرسنالٹی کا ایسپیکٹ، اس کو ان لوگوں کو ان قافلے میں تلاش کرے گا. بحیرہ دعوت میں آئے ہوئے تمام لوگوں سے مل چکا. اسے ان تمام لوگوں کے چہروں میں ایک بھی چہرہ ایسا نہیں ملا جو ایکسٹرا آرڈنری ہو. اب اس کی درخواست پر ایک بچہ بھی آ گیا یہاں پہ. یہ کیا؟ بحیرہ کی حیرانی اور خوشی بیان سے باہر. وہ جس کی تلاش میں ہے یہ تو ہو بہو وہی چہرہ ہے. خوبصورت شکل، کشادہ پیشانی، پیاری آنکھیں، چہرے پر سنجیدگی، اتنا کمپوزڈ چہرہ، نور ایسا اور چہرہ ایسا کہ جس کو تکتے رہنے کو دل چاہے، اور معصومیت پورے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے. بحیرہ کا مقصد پورا ہو گیا. جس کے لیے اس نے دعوت کا اہتمام کیا تھا وہ اس کا مقصد پورا ہو گیا. بحیرہ کے لیے باقی لوگ شاید اب وہاں موجود ہی نہیں. نہ اسے عرب تاجروں میں اور کوئی خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور نہ وہ اس طرح جیسے وہ ان سے مل چکا ہے. نہ کوئی بڑا تاجر اور نہ کوئی باروب، یعنی رچ لوگوں کا تو ایک الگ سا امپریشن ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی امپریس نہیں کر رہا تھا. اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی بھر کی محنت وصول ہو گئی. بحیرہ راہب اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہیں. ہی از پراؤڈ آف ہمسیلف کہ کئی راہب صدیوں سے اس ہستی کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چل گئے. اسی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس ہستی سے مل پایا ہے، اور وہ ہستی ان کی نشانیوں کے مطابق وہاں سے گزر رہی ہے. بحیرہ کی ساری توجہ اس بچے کی طرف ہے. بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے ان سے گفتگو کی. اب گفتگو کو ہم اگلے پارٹ میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے ضرور شریف بھیجیے گا.